اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، فلسطین میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیل کا نیا وزیر اعظم نفتالی بینٹ جنگ کا زیادہ جنونی نکلا۔ غزہ میں ایک بار پھر جنگ شروع۔ مسلسل تیسرے روز بھی اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری۔ نفتالی بینٹ مسلم دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مسجد اقصی کو تھرڈ ٹیمپل بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر غفلت کی نیند سو گئی۔ بین الاقوامی میڈیا بھی خاموش۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ نفتالی بینٹ کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ یہ اس نے اپنے میڈیا کو دیے گئے بیانات میں بھی واضح کیا، اور اس کو وزیر اعظم بنانے کے پیچھے امریکہ کی کیا سازش ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف کیا پلان تیار کیا ہے، اور اسرائیل کے اس نئے وزیر اعظم سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں کر چکا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، نئے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے آتے ہی وہ کام کر دیا جسے کرتے ہوئے نیتن یاہو 100 بار سوچتا تھا۔ نیتن یاہو میں مسلم دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور اسی دشمنی نے نفتالی بینٹ کو اسرائیل کا وزیر اعظم بھی بنوایا۔ بالکل ایسے جیسے بھارت میں نریندر مودی مسلمانوں کا دشمن ہے، اسی طرح اسرائیل میں نفتالی بینٹ بھی نریندر مودی کا عکس ہے۔ اور جیسے نریندر مودی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے انتخابات جیتا، بالکل ایسے ہی اسرائیل میں نفتالی بینٹ بھی اسرائیل میں مسلمانوں کے خلاف نہ صرف پروپیگنڈا کیا بلکہ سرعام قتل کرنے کی دھمکیوں کی وجہ سے وزیر اعظم بنا۔ اور اس نے وزیر اعظم بنتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اسرائیل اور حماس کے مابین جو جنگ بندی ہو چکی تھی، اسے ختم کرتے ہوئے دوبارہ غزہ پر حملہ کر دیا ہے، اور فلسطین کے مسلمان ایک بار پھر اسرائیل کی بربریت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، نفتالی بینٹ کی مسلم دشمنی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق نفتالی بینٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے عرب مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں۔ یہی نہیں، نفتالی بینٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ فلسطین کی ریاست کا کوئی وجود نہیں۔ ناظرین، نفتالی بینٹ کئی مرتبہ مسجد اقصی کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کا اعلان بھی کر چکا ہے، مگر یہ اعلانات نفتالی بینٹ نے اس وقت کیے کہ جب اس کے پاس وزارت عظمیٰ کا یہ عہدہ نہیں تھا، اور وہ صرف وزیر دفاع تھا۔ اور اب جب یہ وزیر اعظم بن چکا ہے تو اس انسان نے یہ سب کچھ کرنے کا عزم کر لیا ہے، اور یہ وزیر اعظم بنا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ فلسطینیوں کو کچل ڈالے اور یہودی آباد کاروں کو مزید بڑھائے، جبکہ ماضی میں بھی یہودی آباد کاریوں کو بڑھانے میں بھی اس کا کردار رہا، اب بھی وہ یہی کر رہا ہے، جس کی تازہ مثال کل پیش آنے والا واقعہ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیلی افواج نے جمعے کی سپہر کو مسجد اقصی میں فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا اور ان سے متعدد کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوانوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے حصے میں مسجد اقصی سے باب العمود تک نماز جمعہ کے بعد آج کے مارچ میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی شرکت پر زور دیا، جس کا مقصد گزشتہ منگل کو اپنے نام نہاد فلیگ مارچ کے دوران صہیونی حکومت کے آباد کاروں کے ہاتھوں حضور نبی اکرم کی حالیہ توہین کی مذمت کرنا تھا۔ یاد رہے کہ منگل کے روز مارچ کے دوران آباد کاروں نے نسل پرستانہ سلوک کے علاوہ جب وہ باب العمود اسکوائر سے دیوار البراق اسکوائر کے لیے روانہ ہوئے، در اثنا صہیونی فورسز نے گزشتہ رات باب العمود کے علاقے میں اس اقدام کی مذمت میں احتجاج کرنے والے ایک نوجوان فلسطینی کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ فلسطینی نوجوانوں نے صہیونی آباد کاروں کی طرف سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی مذمت کے لیے مسجد اقصی میں نماز جمعہ کے بعد ایک بڑے پیمانے پر مارچ کا آغاز کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں صہیونی عسکریت پسندوں نے مسجد اقصی کے اندر نمازیوں پر حملہ کیا۔ فلسطینی بلال احمر کمیٹی کے مطابق صہیونیوں کے ہاتھوں اس مظاہرے کو دبانے کے دوران 2 صحافیوں سمیت 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مقامی فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے باب السلسلہ سے مسجد اقصی پر حملہ کیا اور فلسطینی نمازیوں پر پلاسٹک اور لوہے کی گولیوں سے فائر کیے۔ اسی دوران فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع شہر بیتا میں بھی صہیونیوں نے فلسطینی اجتماع پر وسیع پیمانے پر آنسو گیس کے گولے داغے۔ ناظرین، اس سے قبل صہیونی لڑاکا طیاروں نے جمعے کی صبح شمالی غزہ کی پٹی کے علاقوں پر بمباری کی۔ بین الاقوامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ کی پٹی کے علاقوں پر بمباری کی ہے۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی اور اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل 13 نے شمالی غزہ پٹی پر حملے کی اطلاع دی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی حکومت نے بیت اللحیہ کے قصبے میں واقع حماس کی فوجی شاخ قسام بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے ایک مقام پر پہلے 2 میزائل داغے اور اس حکومت کے جنگی طیاروں نے اس علاقے پر بمباری کی۔ صہیونی چینل 13 ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے ایک فوجی اڈے پر بمباری کی ہے۔
صہیونی میڈیا نے کہا کہ یہ حملے فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی طرف سے آتشین غباروں کے مسلسل بھیجے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ حملوں کے بعد اخباری ذرائع نے مقبوضہ فلسطین میں واقع اسکلان شہر کے جنوب میں دھماکے کی آواز کی اطلاع دی۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے اطلاع دی کہ مقبوضہ فلسطین میں غزہ کے قریب واقع قصبوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ فلسطینی ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ غزہ میں مزاحمتی گروہوں نے اسرائیلی ڈرون پر فائرنگ کی اور اسے مار گرایا۔ یاد رہے کہ غزہ کی پٹی سے آگ لگانے والے غباروں کے بھیجے جانے اور اسرائیلی فوج کا غزہ کی پٹی میں 3 رات قبل مزاحمتی ٹھکانوں پر حملہ 12 روزہ جنگ کے بعد غزہ کی پٹی میں مقیم فلسطینی گروپوں اور قبضہ کاروں کے مابین پہلا تصادم تھا۔ قابل ذکر ہے کہ آگ لگانے والے غبارے آباد کاروں کے لیے اس قدر پریشانی کا باعث تھے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو اس پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے مجبور کیا۔ بینٹ نے حال ہی میں کہا تھا کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ آگ لگانے والے غبار بھیجنے کے بارے میں فوج کا جواب میزائل کی طرح ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین جھڑپوں کا آغاز اس وقت ہوا جب مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی میں انتہا پسند یہودیوں نے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد یروشلم کے ضلع شیخ جرح میں فلسطینی خاندانوں کو گھروں سے جبری طور پر بے دخل کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد جھڑپوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ 10 مئی سے 21 مئی تک حماس نے اسرائیل پر 3700 راکٹ داغے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک بھارتی اور 2 تھائی شہریوں سمیت 12 افراد ہلاک اور 333 زخمی ہوئے ہیں۔ بعد ازاں مصر کی ثالثی میں 11 روز کے بعد 21 مئی کو غزہ میں اسرائیلی حکومت اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ یوں تو اس جنگ بندی میں کئی ممالک کی کوششیں بھی شامل تھیں، جن میں روس، پاکستان، ترکی بھی پیش رہے۔ روسی صدر پیوٹن نے تو اسرائیل کو حملے روکنے کے لیے دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے اسے جنگ بندی پر مجبور کیا۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے اندرونی معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے اور حماس کے ہاتھوں پٹائی کو اسرائیلی صہیونی برداشت نہ کر سکے، جس کے بعد انہوں نے اپنے وزیر اعظم نیتن یاہو، جو کہ گزشتہ 12 سال سے اقتدار میں تھا، اسے اٹھا باہر پھینکا اور اس کی جگہ نفتالی بینٹ کو اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کیا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔